360 میں امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر، فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات میں نئی جان ڈالنے کا عزم، اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار۔ پاکستان میں کووڈ ویکسین کی مقامی فارمولیشن اور پیکنگ کورونا وائرس کے خلاف کوششوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اور پنجاب کی تھپڑوں والی کبڈی۔ امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ ہیں، جہاں فلسطینیوں کی جانب امریکی پالیسی میں تبدیلی نظر آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ خون ریز لڑائی کو بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک بڑے خارجہ پالیسی چیلنج کے طور پہ دیکھا گیا۔ جنگ بندی کو مؤثر بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے ٹونی بلنکن بطور امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے پہلے دورے پہ ہیں، جہاں انہوں نے فلسطین کے لیے ٹرمپ دور کی امریکی پالیسیوں سے مختلف نظریہ پیش کیا۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ منگل کو ملاقات کے دوران سیکرٹری بلنکن نے یروشلم میں امریکی قونصل خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ فلسطینیوں کے ساتھ احترام کی بنیاد پر پھر سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ یروشلم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسٹر بلنکن نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطینی علاقوں کی تعمیر نو اور فوری امداد کے لیے تقریباً $36 کروڑ فراہم کرنے پہ کام کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کے لیے امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر کے وہاں فلسطینیوں کے لیے سفارتی مشن بند کر دیا تھا اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے امداد میں نمایاں کٹوتی بھی کی تھی۔ تاہم مسٹر بلنکن نے بارہا یہ واضح کیا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فراہم کی جانے والی مالی امداد سے حماس کو دور رکھا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ نے اسرائیل کے لیے امریکی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھنے کا اعادہ کیا اور وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے ملاقات میں حماس کے حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے اسرائیل کے حق کی بھرپور حمایت کی۔ دونوں جانب کی قیادت سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے یروشلم میں پریس کانفرنس کی اور اس کے دوران اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اسرائیل کی طرف سے آبادکاری اور حماس کی طرف سے حملوں کی مخالفت بھی کی۔ فریقین کے ایسے اقدامات جن سے تشدد بھڑک سکتا ہو یا وقت کے ساتھ بالآخر 2 ریاستی حل کی جانب لوٹنے کا امکان بری طرح متاثر ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں آبادکاری جاری رکھنا، گھروں کو گرانا، لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرنا، انہیں تشدد پر اکسانا اور دہشت گردوں کو پیسے دینا شامل ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی قائدین کے بعد مسٹر بلنکن نے آج مصر اور اردن کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی آمد کے موقع پر اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی کا راستہ کھول دیا، جس کے بعد فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے ٹرک اسرائیل سے غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ماہی گیروں کو پھر سے سمندر میں جانے کی اجازت بھی دے دی۔ غزہ میں لڑائی کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ حالیہ کشیدگی میں تقریباً 250 فلسطینی اور 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں امریکہ کی خارجہ پالیسی پر ملک کے اندر اور باہر تنقید کی جاتی ہے۔ تازہ ترین لڑائی کے دوران صدر بائیڈن پر اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے دباؤ بڑھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سخت رویہ اپنائیں، جو کہ غیر معمولی تھا۔ اسرائیل کو $73 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کے خلاف کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹس نے قراردادیں بھی پیش کی ہیں۔ تاہم توقع ہے کہ وائٹ ہاؤس اسلحے کی فروخت کے اس منصوبے پر طے شدہ پلان کے مطابق ہی آگے بڑھے گا، لیکن چونکہ ہمارے بہت سے ناظرین اسرائیل اور فلسطینیوں سے متعلق امریکی پالیسی پر سوال کرتے ہیں، تو آج سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری اسی بارے میں معلومات لے کر آئی ہیں۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے بعد غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے اس جنگ بندی کے لیے مصر کی کوششوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی امریکہ کی انتھک سفارتی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ تاہم اقوام متحدہ میں پچھلے 2 ہفتوں کے بحران کے دوران اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد کی منظوری میں رکاوٹ بننے پر بائیڈن انتظامیہ پر بھی تنقید ہوئی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اس طویل تنازع کے بارے میں امریکی حکومتوں کا نقطہ نظر کیا رہا ہے اور اسے حل کرانے
لانے کے لیے امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا امریکن یونیورسٹی کے سینٹر فار اسرائیلی اسٹڈیز سے منسلک ڈین آربل سے، جو تدریس کے علاوہ سفارتکاری میں بھی 25 سال کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو ملانے اور دونوں فریقین کے مابین امن کے حصول کی کوششیں کرانے میں امریکہ کا گہرا عمل دخل رہا ہے۔ صدر بل کلنٹن کی اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین مفاہمت کے لیے اوسلو امن عمل کی حمایت، اسرائیل کے وزیر اعظم یزاک رابن اور پی ایل او کے چیئرمین یاسر عرفات کے مابین وائٹ ہاؤس پر ملاقات، ایسی کوششیں جارج ڈبلیو بش اور اوباما انتظامیہ کے دور میں بھی جاری رہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کا اسرائیل اور فلسطین تنازع کے بارے میں نقطہ نظر روایتی پالیسی سے مختلف تھا، لیکن کلنٹن، بش اور اوباما دو ریاست کی حل کے حامی تھے، یعنی امن و سلامتی کے ساتھ اسرائیل اور مستقبل کی فلسطینی ریاست کا قیام۔ امریکہ کے جتنے بھی صدور گزرے ہیں انہوں نے اسرائیل کی ہمیشہ یک طرفہ حمایت کی ہے، لیکن یہ ایک منجے ہوئے سیاستدان آئے ہیں جو بائیڈن، میں ان سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ چلیں گے یا پھر انہوں نے کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں گے؟ صدر جو بائیڈن نے پہلے دن سے ہی یہ اشارہ دیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع ان کی ترجیحات میں شامل نہیں، اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ 10 مئی کو جب اچانک حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغے، پہلے تو جب بائیڈن نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کو بطور ایک خود مختار ریاست ان حملوں کے خلاف اپنا دفاع کا حق ہے، لیکن پھر عالمی دباؤ بڑھنے اور امریکہ کے اندر بھی اس مسئلے پر اس احساس کے پیدا ہونے سے کہ یہ یک طرفہ تنازع ہے جس میں اسرائیل مضبوط اور حماس کمزور ہے، تو امریکہ کے موقف میں بتدریج تبدیلی آئی۔ لیکن یہ واضح تھا کہ صدر ٹرمپ کے برعکس جو یک طرفہ طور پر اسرائیل کے حامی تھے، جو بائیڈن زیادہ متوازن راستہ اپنائیں گے۔ 2019 میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع پر 64% امریکی اسرائیل جبکہ 46% فلسطینی عوام کے حامی تھے۔ میں نے پروفیسر ڈین سے پوچھا کہ کیا اب بھی امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد ایسا ہی سوچتی ہے، جبکہ اسلام آباد سے شراز علی کے پاس بھی ایک سوال ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے، تو وہ اسرائیل اور فلسطین کے جو متنازع معاملہ ہے اس کو حل کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ موجودہ امریکی کانگریس امریکی رائے عامہ کی زیادہ درست عکاسی کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ امریکی عوام میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے بہت حمایت موجود ہے، اور یہ احساس کہ امریکہ اور اسرائیل کا مضبوط اتحاد کئی دہائیوں پرانا ہے۔ لیکن اب امریکی رائے عامہ میں فلسطین کے لیے حمایت بڑھ رہی ہے، جو انہیں کمزور فریق کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دکھوں اور بے بسی کو دیکھ کر یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ شاید امریکہ کو ایک مختلف راستہ اپنانا چاہیے۔ انہیں امید ہے کہ امریکہ اس تنازع کے بارے میں ایک متوازن طرز عمل اپنائے گا اور نہ صرف اسرائیلی بلکہ فلسطینی مفادات اور امنگوں کو بھی مد نظر رکھے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ایک اہم کھلاڑی ضرور ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن بالآخر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو خود آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ فلسطین اسرائیل تنازع میں مسلمان حکومتوں کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ یہ تھی فائزہ بخاری سمپلی امریکہ کے ساتھ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع ایک کمپلیکس ایشو ہے اور اس پہ ہم مختلف ماہرین کی رائے آنے والے دنوں میں بھی آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں کل سے 19 سال تک کی عمر کے افراد کی ویکسین کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو رہا ہے، اور کورونا وائرس کے خلاف کوششوں میں اب پاکستان ایک اور قدم آگے بڑھا ہے۔ چینی کمپنی کینسائنو کی ویکسین اب پاکستان میں مقامی طور پر پیکج کر کے پاک ویک کے نام سے پیش کی جانے والی ہے۔ کینسائنو ویکسین کی افادیت جاننے کے لیے بڑے پیمانے کے تجربات پاکستان میں بھی کیے گئے تھے، تو جہاں تک اس کے مؤثر ہونے کی بات ہے، کمپنی نے فروری میں بتایا کہ ٹیکہ لگنے کے 2 ہفتے بعد یہ کووڈ کے خلاف 68% سے کچھ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، مگر 4 ہفتے بعد افادیت کچھ کم ہو جاتی ہے اور تقریباً 65% تک آ جاتی ہے۔ پھر اپریل میں کمپنی کے چیف سائنٹیفک آفیسر نے اس امید کا اظہار کیا کہ ٹیکہ لگنے کے 6 ماہ بعد بھی ویکسین بیماری کے خلاف کم از کم 50% مؤثر رہ سکتی ہے، اور تب ایک بوسٹر شاٹ یعنی دوسرا ٹیکہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں ویکسین کی مقامی طور پہ پیکیجنگ کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں ہم تفصیل لیں گے اسلام آباد میں موجود ہمارے ساتھی عاصم علی رانا سے، جو اس وقت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے باہر موجود ہیں، جہاں ویکسین بنانے کا یونٹ کام کر رہا ہے۔ عاصم، سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ جو ویکسین ہے اس کا مواد چین سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان خود اسے نہیں بنا رہا، بھی پیکج کر رہا ہے، تو اس سے سپلائی کیسے بہتر ہوگی؟ بیکاز اگر چائنا سے خام مال آنے میں کوئی دیر ہو جاتی ہے یا وہاں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو پاکستان خود تو یہ ویکسین فی الحال نہیں بنا رہا۔
جی بالکل سارا، ایسے ہی ہے. پاکستان نے اس ویکسین کی تیاری میں جو فارمولیشن تھی اس میں پاکستان برابر کا شریک تھا. اس کی تمام تر تیاری میں پاکستان میں ہوا. پاکستان میں اس کے ٹرائلز ہوتے رہے. تقریباً 30,000 افراد کے اوپر یہ ٹرائل ہوا. لیکن جو را مٹیریل، جو اس کی تیاری کے لیے جو مواد استعمال ہونا ہے، وہ تمام کا تمام چائنا سے جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی، ان کا جو NIH کے حکام تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مواد جو ہے وہ وہاں پر اس کے آنے میں آسانی ہے اور اس کی ابھی تک فی الحال کوئی قلت نہیں ہے. جو انیشل، جو سب سے پہلے جو یہاں پر جو ٹرائل بیسس کے اوپر جو یہ ویکسین بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، تقریباً 1.5 لاکھ ویکسین بنائی گئی. اچھا، 1.5 لاکھ ویکسین بنائی گئی. عاصم، آپ کی آڈیو میں ہمیں سلطان نے بتایا تھوڑے سے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے. بنا لی گئی ہے اور اب اگلے مرحلے میں پورے مہینے میں. جی، ہمیں عاصم کی آواز سننے میں کچھ دقت کا سامنا ہو رہا ہے. باہر جس طرح عاصم نے بتایا کہ 1.5 لاکھ جو بوتلیں ہیں وہ اس ویکسین کی تیار ہو چکی ہیں اور ہم رابطہ کر رہے ہیں عاصم سے ایک مرتبہ پھر. عاصم، اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو ویکسین کا یونٹ ہے اس وقت، وہ کس حد تک پاکستان کا یا پاکستانی سائنٹسٹ کا اس پہ اس وقت کنٹرول ہے؟ جی بالکل، جو انیشل طور پر جو یہاں پر چائنیز ٹیم یہاں پر آئی تھی، اسی نے ہی جو ابتدائی طور پر بننے والی ویکسین تھی وہ مکمل طور پر تیار کی تھی. لیکن اب جو ہے پاکستان کی جو یہاں پر ٹرینر جنہوں ٹریننگ حاصل کی، جو افسران تھے، جو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ تربیت حاصل کر لیا اور اس یونٹ نے اپنا باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان حکومت کا کہنا ہے کہ 30 لاکھ ویکسین جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ تیار کی جائیں گی، جس کے لیے تمام طور کا اسٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی جو سپروائزری رول ہے وہ تمام کے تمام جو چائنیز سائنٹسٹ ہیں وہ یہاں پر اس وقت NIH میں موجود ہیں، جو ویکسین کی تیاری میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. جی، عاصم رانا ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. عاصم، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. بھارت کی بات کرتے ہیں. جب کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں تو کمی آ رہی ہے. 2 ہفتے قبل 9 مئی کو 3,66,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے. اب یہ تعداد کم ہو کے 2 لاکھ سے بھی نیچے آ چکی ہے. اتنے کم کیسز آخری بار تقریباً 6 ہفتے پہلے رپورٹ ہوئے تھے. لیکن اموات میں اب بھی خاطر خواہ کمی نہیں آئی. روزانہ 3,500 سے زیادہ جانیں جا رہی ہیں. ہمارے ساتھی انشمن آپٹے بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں مقیم بھارتی اپنے آبائی وطن تک امداد پہنچانے کے لیے مستقل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر جگدیش گپتا پچھلے 45 سال سے نیو یارک میں مقیم ہے. ہر بھارتی ہے جو نیو یارک ایریا میں رہ رہا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی امیڈیٹ فیملی میں اور کوئی نہ کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی میں کووڈ سے انفیکٹڈ ہوا. تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کے دماغ میں اور ان کے دلوں میں ان لوگوں سے بہت سہانوبوتی تھی اور سب لوگ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے. ڈاکٹر گپتا امریکن ایسوسی ایشن آف فزیشینز آف انڈین اوریجن یا API کے کوئنس اور لانگ آئلینڈ چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں. ایسوسی ایشن کووڈ ریلیف کے لیے $30 لاکھ اور 1,000 آکسیجن کانسنٹریٹرز کی مدد بھیج چکی ہے. وینٹیلیٹرز اور ریمڈیسیویر جیسی دوائیاں اور ٹیسٹنگ کٹس بھی بھیجی جا رہی ہیں. ہم ٹیلی کنسلٹیشنز کے ذریعے امریکہ اور بھارت میں ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مریضوں کو بھی مدد دے رہے ہیں، خاص کر دیہات میں رہنے والے پیشنٹس کو. کئی بھارتی امریکی نان پروفٹ تنظیمیں کووڈ ریلیف کے لیے فنڈز جمع کر رہی ہیں، جیسے کہ انڈیا سپورا. آلریڈی 2.6 ملین سے زیادہ ڈالرز اکٹھے ہوئے ہیں انڈیا سپورا میں. chalogive.org جو ہمارا آن لائن فنڈ ریزر ہے. اس امداد کا استعمال بھارت کے دور دراز علاقوں میں کووڈ ریلیف سینٹرز کھولنے، کووڈ سے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد دینے اور فوڈ راشن مہیا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. امریکی کارپوریٹ سیکٹر بھی کووڈ ریلیف ایفرٹ میں اہم کردار نبھا رہا ہے. US انڈیا بزنس کاؤنسل اور US انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم جیسی تنظیمیں 50 سے بھی زیادہ امریکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر امداد بھیج رہی ہیں. یہ حقیقت بھی کہ مائکروسافٹ، گوگل، ماسٹر کارڈ، فیڈیکس اور ڈیلائٹ جیسی کئی کمپنیوں کے CEOs بھارتی امریکی ہیں، اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. کرائیوجینک آکسیجن ٹینکس ہم نے بھیجے ہیں 21 اور ہم دوائیاں بھیج رہے ہیں. ہم نے کمٹ کرا ہے 1 لاکھ ہم آکسیجن کانسنٹریٹر بھیجیں گے اور روزانہ قریباً 1000 کے قریب آ رہے ہیں. ہم نے 4 بڑے آکسیجن ٹرکس آئیڈینٹیفائی کرے ہیں جرمنی میں، اس کو ہم ایئر لفٹ کرا رہے ہیں. یہاں USIBC میں ہم چیمبر فاؤنڈیشن کے ذریعے وینٹیلیٹرز خریدنے اور انہیں بھیجنے کا کام کر رہے ہیں.
डिलीवरी सर्विस कंपनी फेडेक्स ने इमदाद भारत पहुंचाने के लिए अपना स्पेशल कार्गो प्लेन फराहम किया है। हमारे पास हवाई जहाज़ हैं और हम दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी हैं, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि जहां ज़रूरत है वहां हम मदद पहुंचाएं। अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस खुद भारतीय अमरीकी हैं। At the beginning of the pandemic, वबा के शुरू के दिनों में जब हमारे हॉस्पिटल्स कमी का सामना कर रहे थे तो भारत ने मदद भेजी थी। अब हम उनकी मुश्किल वक्त में पूरी मदद करेंगे। in its hour of need. भारतीय अमरीकी तंजीमें अमरीकी हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि अपने 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के स्टॉक में से कुछ फौरी तौर पर भारत भेजें और वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी अज्जा की एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटाएं। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएंगे पंजाब की थप्पड़ों वाली कबड्डी। दुनिया भर से हम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urdu.voa.com पर, और अगर वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आए तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हाजिर हैं। facebook.com/VOA उर्दू के पेज को हम मुस्तकिल आपके लिए अपडेट करते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तानी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान हालिया दिनों में राबतों में तेज़ी आई है। दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मशीरों ने जिनेवा में मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान पीर को टेलीफोनिक राबता भी हुआ। अमरीका के लिए एक अहम मामला अफगानिस्तान से इनखला के बाद खित्ते में फ़ौजी मौजूदगी बरकरार रखने का है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका को फ़ौजी अड्डे नहीं देगा। अफगानिस्तान के लिए रूस के खुसूसी मंदूब ज़मीर काबिलोव ने भी कहा है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी अमरीका को अफगानिस्तान के करीब रहने के लिए फ़ौजी अड्डे कायम नहीं करने देंगे। लेकिन अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान का कहना है कि फ़ौजी अड्डे तो महज एक ऑप्शन है। दूर बैठकर इंसदाद दहशतगर्दी का काम जारी रखने के और भी कई तरीके हैं और उनके लिए राब्ते जारी हैं। अब गैर मुल्की फ़ौज की वापसी के बाद अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए अमरीका की हिकमत अमली है क्या? वजाहत की अमरीकी सियासतदानों को वजाहत की जो कमी है वो अमरीकी सियासतदानों को भी परेशान कर रही है, और इसका वाज़ेह सबूत वो सवाल हैं जो अरकान कांग्रेस, समातों में एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलज़ाद और बाइडन इंतज़ामिया के दीगर ओहदेदारों से पूछ रहे हैं। अफगान फोर्सेस उस वक्त के लिए तरबियत कर रही हैं जब अब से सिर्फ 4 माह से भी कम अरसे में उनके लिए अमरीकी फ़ौज की वो मदद ख़त्म हो जाएगी जो उन्हें तकरीबन 20 साल से मुयस्सर थी। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी कानून साज़ों ने खबरदार किया कि अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला अफगान अवाम के लिए एक फैसला कुन वक्त होगा। Success in Afghanistan can't mean more to the United States than it means to the Afghans. मुझे यकीन है कि अफगान अवाम 20 सालों से बेहतर मयारी ज़िंदगी के फ़वाइद को देखकर फैसला करेंगे कि वो पीछे की तरफ जाने के बजाय उसे बरकरार रखना चाहते हैं। दोनों ही सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी सदूर के लिए खित्ते में अमरीकी मकासद की वजाहत करना मुश्किल रहा है। सदर बाइडन का 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों की बरसी के मौके पर हतमी तौर पर अफगानिस्तान से निकलने का फैसला रिपब्लिकन्स की तरफ से तनकीद का निशाना बन रहा है। 11 सितंबर के हमले ही अफगानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत का बायस बने। ये हकीकत कि सदर ने उस दिन का इंतखाब किया जो हमारी कौम की तारीख के सबसे खौफनाक दहशतगर्द हमलों की 20वीं सालगिरह है, इस बात की निशानदही करता है कि ये एक सियासी फैसला था। ये ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया गया, जैसा कि अमरीकी कांग्रेस की दोनों जमातों की जानिब से एक अशरे से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सदूर को पुरजोर तजवीज़ दी जाती रही है। लेकिन महकमा दिफा के अहदेदारों ने कानून साजों को बताया कि वो वक्त जब उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान को अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया था, तब से दहशतगर्दी के खतरे की नौइयत बदल गई है। दुनिया में इस वक्त बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोह अफ्रीका के शुमाली हिस्से, अफ्रीका में और मशरिक़ वस्ता में सरगर्म अमल हैं। पिछले 20 सालों में इस खतरे की नौइयत बदल गई है, लेकिन अफगानिस्तान से अमरीका और हमारे इत्तेहादियों को पहुंच सकने वाले खतरे को बहुत कम कर दिया गया है। हाल ही में अफगान अमन के लिए अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलज़ाद ने कानून साजों को बताया कि तालिबान के साथ समझौता एक अहम मोड़ साबित होगा। The Taliban face a fundamental choice between two very different futures.
طالبان کو مستقبل کی دو انتہائی مختلف صورتوں میں سے ایک کے انتخاب کا سامنا ہے۔ وہ امن کے لیے بات چیت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں، پرتشدد عسکریت پسندی سے ایک سیاسی تحریک بن سکتے ہیں اور ایک ایسی قوم کا حصہ بن سکتے ہیں جس کا عالمی برادری میں احترام ہو۔ لیکن اگر وہ عسکری طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تنہائی، علاقائی اور بین الاقوامی مخالفت اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارے اتحادیوں کی افغان سیکیورٹی فورسز کی حمایت جاری رہے گی۔ لیکن فروری 2020 کے بعد سے افغانستان میں تشدد کی سطح کافی بلند رہی ہے۔ طالبان کو ان دھماکوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جن سے اس ماہ کے آغاز میں کابل کے نزدیک ایک اسکول میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ اسداللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اب ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی مختلف چیز۔ کبڈی پنجاب کا روایتی کھیل ہے، پاکستان کی قومی کبڈی ٹیم بھی ہے جو عالمی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیتی ہے، لیکن پنجاب میں ایک ایسی کبڈی بھی کھیلی جاتی ہے جس کے اصول روایتی کبڈی سے ذرا ہٹ کر ہیں، اور یہ صرف مقامی سطح پہ ہی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ ہے تھپڑوں والی کبڈی۔ پہ موجود ہے، یہ اوپن کبڈی ہے، یہ ہمارے پنجاب کا ثقافتی کھیل ہے، اور جو ہم جیسے ورلڈ کپ کھیلے ہیں وہ سرکل کبڈی ہے، اس میں کوئی رولز ہوتے ہیں، یہ ذرا اوپن ہوتی ہے۔ بہت مزہ آتا ہے اور اتنا کھل کے کھیلوں، اتنا کرنٹ آ جاتا ہے، جب پیسے نظر آتے، بابا قائد اعظم نظر آتا ہے تو بہت بڑا کرنٹ آ جاتا ہے۔ مخیر حضرات ہیں یا ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہی اس گیم کو کرتے ہیں، یا ہمارا نیشنل ہو گئی یا ہمارا انٹر یونٹ ہو گیا، وہ سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو لوکل لیول پہ ہے وہ ایک دن میں دو جگہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ پنجاب کا کلچر ہے، کبڈی ماں کھیل ہے، یہ پنجابیوں کا کھیل ہے اور پنجابی اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کلچرل کبڈی ہے تھپڑوں والی، جو لوگ میں نے یہاں پہ دوسری کبڈی کرانی تھی، انہوں نے کہا نہیں شاہ جی اسی ای نہیں کرنی، سانو نظر آنا چاہیے کٹ پائی ہے تو تھپڑ بندہ گھے پہ آئی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک ذرا ایگریشن ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بھی انٹرنیشنل نہیں لگے، بٹ عوام کی یہ چاہت ہے، عوام یہ پسند کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر ہمیں اپنی رائے دیجیے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اور آج جاتے جاتے دیکھیے اسکردو کی چندہ ویلی کے دل فریب مناظر۔ یہ وادی اسکردو سے تقریباً 30 منٹ کے فاصلے پہ، لیکن راستہ ذرا مشکل ہے، تو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں گھر بیٹھے چندہ ویلی کی سیر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔